بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت شروع ہے اور آج انشاءاللہ بفضل خدا قسط نمبر 24 کے ساتھ حاضر ہے۔ میں نے باب جبریل علیہ السلام پر اپنی اونٹنی کو بٹھلا دیا اور خود روضہ اقدس پر حاضر ہو کے آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بکر صدیق خلیفہ اول پر سلام بھیجا اور وہیں 2 رکعت نماز ادا کر کے اس خط کو لے کر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چلا۔ لوگوں نے خط اور مجھے دیکھ کر شور شروع کیا۔ میں سیدھا حضرت عمر فاروق کی طرف بڑھتا چلا گیا، ہاتھ چومے اور سلام کر کے وہ خط پیش کر دیا۔ آپ نے جس وقت خط کھول کر اسے پڑھا تو چہرہ مبارک زرد پڑ گیا، بدن تھر تھر کانپنے لگا اور فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور دیگر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا امیر المومنین، ہمیں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے حالات کے متعلق فرما دیجیے۔ آپ کھڑے ہوئے اور منبر پر تشریف فرما ہو کے تمام مسلمانوں کو آپ نے وہ خط سنا دیا۔ مسلمان یہ خط سن کر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں پر ترس کھا کھا کے رونے لگے اور شوق ملاقات اور مشفقانہ حالت سے اتنے بے خود ہوئے کہ چیخیں مارنے لگے۔ سب سے زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رو رہے تھے۔ آپ نے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ ہمیں ان کے پاس روانہ کر دیجئے۔ اگر ہم شام ان کے پاس پہنچ گئے تو مسلمانوں کو ہمارے پہنچ جانے سے بہت زیادہ تقویت ہوگی۔ اللہ کی قسم، مجھے محض اپنی جان و مال کا ہی اختیار ہے۔ میں مسلمانوں کی بہبودگی اور ان دونوں کے خرچ کرنے میں کبھی دریغ نہیں کروں گا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب ان کا یہ کلام سن کے نیز مسلمانوں کی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں پر نظر شفقت اور ان کے چیخ و پھکار دیکھ کر اٹھے اور میرے پاس تشریف لا کے فرمانے لگے، یا ابن کرت، رومیو کی فوج کا سپر سالار کون شخص ہے؟ میں نے کہا، حضرت 5 سردار ہیں، ایک تو ہرکل کا بھانجا کوریر ہے، دوسرا دیر جان، تیسرا کناتر اور چوتھا جرجیر ہے۔ یہ چاروں کے 4 باہان ارمنی کے ماتحت ہیں، جو تمام فوج کا کمان افسر یعنی کمانڈر ان چیف ہے۔ ان کی مقدمات الجیش میں جبلہ بن اہم غسانی ہے، جو 60,000 نصرانی عربوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو پھونکیں، مار مار کر بجھا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو یہ مکروہ معلوم ہو۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات پر رحم فرمائیں، آپ مجھے اس معاملہ میں اپنے اپنے مشوروں سے مستفید کریں۔ حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ لوگو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائیں، آپ کو بشارت ہو، کیونکہ دراصل یہ واقعہ اللہ عظاسمہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، جو انہوں نے اپنے بندوں پر اس غرض سے روانہ کی ہے کہ وہ اپنے مومنین بندوں کے افعال اور ان کے صبر و استقلال کو دیکھیں اور انہیں اس مصیبت میں اچھی طرح آزما لیں۔ اب اس پر جو شخص صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ثواب کی امید رکھے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صابروں میں شمار ہوگا۔ یاد رکھو، یہ وہی جنگ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ذکر فرمایا تھا۔ اس جنگ کی یاد ہمیشہ باقی رہے گی اور یہ فتنہ نہایت مہلک اور جانشتان فتنہ ہوگا۔ حضرت عباس نے دریافت کیا کہ یا ابن اخی، اس میں کون سا فریق ہلاک ہوگا اور یہ ہلاکی کس پر پڑے گی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
نے کہا چچا جان، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے لیے اولاد ثابت کر دی، لوگوں تم اللہ کی مدد و نصرت کا پورا پورا بھروسہ رکھو۔ اس کے بعد آپ جناب حضرت عمر فاروق بن خطاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا امیر المومنین، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نہایت اضطراب اور بے چینی کی حالت میں ہیں۔ آپ انہیں خط لکھ دیں اور اس میں آپ اس بات کی تصریح کر دیں کہ ہماری مدد و نصرت سے باری تعالیٰ لازمہ کی نصر و آنت کہیں بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں جہاد کی فضیلت کا ذکر تھا، اور ارشاد فرمایا جس کے سننے سے لوگوں کے دل کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے تار بند گئے۔ خطبہ کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نام ایک خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نام کچھ اس طرح تھا: پہلے، السلام علیکم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں تعریف کرتا ہوں اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں نے تمہارا بھیجا ہوا خط پڑھا اور سمجھا۔ میں ان قریب تمہارے پاس ایک فوج روانہ کروں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مدد و نصرت ہماری نصر و آنت سے بہتر ہے۔ یاد رکھو کہ بڑی بڑی فوجیں چھوٹے چھوٹے دستوں میں کچھ شکست نہیں دے سکتی۔ شکست و ہزیمت ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے دی جایا کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی تمہاری جماعت اگرچہ بہت بڑی ہو مگر وہ کسی چیز کی طرف سے تمہیں بے پرواہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ بس اوقات باری تعالیٰ جسمہ قلیل دستہ کو بڑی بڑی فوجوں کے لیے کافی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک لوگوں کا زیادہ مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اس کا انتظار کر رہے ہیں شہداء کے لیے، اور ان لوگوں کے واسطے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں بہت خوشخبری ہے۔ لہذا تم اپنی فوج کے ساتھ ان لوگوں کے اتباع کر کے جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے سامنے فوجوں کو قتل کر کے رکھ دیا تھا، دشمن کا مقابلہ کرو۔ وہ لوگ اپنے دشمنوں سے کبھی اور کسی جگہ بھی عاجز نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں پیش کر دیں شہید ہو گئے، اور آنے والی موت پر کبھی نہیں ڈرے۔ اسی طرح تمہارے وہ بھائی جو ان کے بعد میں باقی رہ گئے تھے، انہوں نے بھی دین کے کام میں کبھی سستی کو جگہ نہیں دی، بلکہ حتی المقدور جہاد کرتے رہے۔ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تو مسلمانوں کو پڑھ کر سنا دینا اور یہ حکم دینا کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دشمنوں سے دل کھول کر مقابلہ کرو۔ پھر اس خط کو ملفوف کر کے آپ نے اسے حضرت عبداللہ بن کرت کے حوالے کر دیا اور فرمایا، یا ابن کرت، جس وقت تم مسلمانوں کے پاس پہنچ جاؤ لڑائی کی صفیں مرتب ہو جائیں اور سامان جنگ بالکل لیس ہو چکے تو موحدین کے صفوں میں پہنچ کر ان سرداروں کے پاس جن کے ہاتھ میں نشانات ہوں کھڑے ہو کر میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں تمہارے پاس ان کا قاصد کھڑا ہوا ہوں۔ عمر بن خطاب نے تمہیں سلام کیا ہے اور کہا ہے، یا اہل ایمان، مقابلے کے وقت صدقے دل سے مقابلہ کرو، شیروں کی طرح حملہ کرو اور ان کے سروں کو تلواریں مار مار کر قلم کر دو۔ ان کی حقیقت مچھروں سے بھی کم سمجھو، وہ خود تمہارے مقابلے میں مکھیوں جیسے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی تم ضرور فتح پاؤ گے۔ عبداللہ بن کرت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، حضرت، میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں خیریت سے اور جلد پہنچ جاؤں۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اسے جانے کو کہا۔ عبداللہ بن کرت کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سلام کیا اور مسجد نبوی سے نکل کر چلا۔
جس وقت میں باب حبشہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اللہ کی قسم میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ رسول اللہ کی قبر شریف پر سلام کر کے نہ چلا۔ نامعلوم کہ پھر میں یہاں لوٹ کر آؤں یا نہ آؤں، اور پھر اس کی زیارت کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ یہ سوچ کر میں رسول اللہ کے حجرہ مبارک کی طرف چلا۔ جس وقت یہاں پہنچا تو حضرت عائشہ صدیقہ قبر شریف کے پاس بیٹھے درود شریف پڑھ رہی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں رونق افروز تھے۔ حضرت عباس سورہ انعام اور حضرت کرم اللہ وجہہ سورہ ہود کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے قبر شریف پر درود و سلام بھیجا اور رخصت ہونے لگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے آواز دی اور فرمایا، ابن کرت، کیا چلنے کا ارادہ کیا؟ میں نے عرض کیا، یا ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا تو رہا ہوں، مگر یہ مجھے خیال ہے کہ جس وقت میں مسلمانوں کے پاس پہنچوں گا اس وقت دونوں لشکر صف بستہ ہوں گے، آتش حرب مشتعل ہو رہی ہوگی، تلواروں کی ضربوں سے سر کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ ایسی صورت میں جب میں ان کے پاس پہنچوں گا اور میرے ساتھ مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں دیکھیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے دل نہ ٹوٹ جائیں اور پھر پائے ثبات میں کسی طرح کی لغزش پیدا نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگ جاری ہونے سے قبل میں ان کے پاس پہنچ جاؤں تاکہ انہیں وعظ و نصیحت اور صبر کی تلقین کروں۔ آپ نے فرمایا، تجھے حضرت عمر کی خدمت میں دعا کے لیے کس نے منع کیا ہے؟ تجھے ان سے درخواست کرنی چاہیے تھی۔ ابن کرت، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ان کی دعا باب اجابت سے کبھی رد نہیں ہوتی اور نہ اس کے اور در مستجاب کے درمیان کبھی پردہ حائل ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کیا عمر بن خطاب وہ شخص نہیں ہے کہ ان کے حکم نامے قرآن حکیم کے حکم کے موافقت کی تھی؟ نیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان سے زمین پر عذاب اترتا تو اس عذاب سے سوائے عمر بن خطاب کے کوئی شخص نہ بچتا۔ ابن کرت، کیا تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کی شان میں آیات بینات نازل فرمائی ہیں، اور کیا تجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ نہایت عابد و زاہد اور متقی شخص ہیں، اور قبلہ عدول کے نہایت پرہیزگار؟ اور کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے مشابہ نہیں ہیں؟ کیا وہ سلف صالحین کے متابع نہیں ہیں؟ کیا وہ مرتبہ قبولیت اور رضامندی تک نہیں پہنچے؟ اور کیا تو نے ان کا یہ قصہ بھی نہیں سنا کہ اس کی صاحبزادی حفصہ نے ایک مرتبہ ان سے غصہ میں آ کر یہ کہہ دیا تھا کہ ابا جان، اپنی جان پر بھی ترس کھاؤ اور اس پر بھی رحم کرو، باری تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو کشائش رزق اور مال و منال عطا کیا ہے، غذا میں آپ گیہوں کی روٹی کھانے لگو۔ تو آپ نے ان سے فرمایا تھا، حفصہ، اگر میں تمہارے سوا کسی اور سے یہ بات سنتا تو سخت غصہ اور ملامت کرتا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عسر، تنگی اور فقر و فاقہ بیان کر کے یہ کہا تھا کہ کیا یہ دونوں حضرات میرے ساتھی نہیں ہیں؟ وہ ایک صاف اور سیدھے راستہ کو تشریف لے گئے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی اسی طریقے کی موافقت کروں اور ان کا وہاں بھی رفیق رہوں۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ابن کرت، اگر حضرت عمر فاروق نے تیرے واسطے دعا کر دی تو یاد رکھ، انشاءاللہ تعالی وہ اللہ تک ضرور پہنچے گی اور قبول ہوگی۔ میں نے کہا، یا ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت عمر کے جو فضائل ذکر فرمائے ہیں ان سے بخوبی واقف ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ان کی دعا کے ساتھ ساتھ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بھی شامل ہو جائیں، خصوصاً رسول اللہ کی قبر شریف کے پاس، جس میں اور بھی زیادہ برکت ہوگی۔ یہ سن کر آپ نے حضرت عباس، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ بھی یہاں تشریف فرما تھیں اور آپ لوگوں نے دعا کی۔
اس کے بعد آپ میری طرف مخاطب ہوئے فرمایا عبداللہ اب چلے جاؤ، باری تعالیٰ جل جلالہ اما نوالہ عباس، حسن و حسین اور ازواج نبی کی دعا کبھی رد نہیں کرتے، اور پھر ہم نے جب کہ سب سے زیادہ برگزیدہ اور اکرام الخلق شخص کا وسیلہ دے کر ان سے دعا کی ہے۔ عبداللہ بن کرت کہتے ہیں کہ میں خوش حجرہ مبارک سے باہر نکلا، اونٹنی پر سوار ہوا اور بے آب ہو گیا، دشت میں اونٹنی کو ڈال دیا۔ ماں مدینہ طیبہ سے جس روز آیا تھا عصر کے بعد اسی روز چل پڑا۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت عمر کی دعاؤں سے میں بہت خوش تھا اور راستے کو قطع کرتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ شام ہو گئی اور رات کے طریقے نے ہر طرف اپنے ڈیرے جما لیے۔ میں نے اونٹنی کی مہار ڈھیلی چھوڑ دی اور اونٹنی نے اپنی خوشی سے چلنا شروع کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے اڑائے ہوئے لیے چلی جا رہی ہے۔ میں 3 دن تک اسی طرح برابر چلتا رہا، حتیٰ کہ تیسرے روز جس وقت عصر کا وقت ہوا تو میں یرموک کے قریب پہنچا۔ مسلمانوں کی اذان کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے لشکر کے قریب جا کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے خیمے کا رخ کیا، اونٹلی بٹھلائی، کجاوا سے اترا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیگر مسلمانوں کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تعجب ہے تم بہت جلدی آ گئے، راستہ زیادہ دور ہے اور تم گئے ہوئے آج کل 10 روز ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی، حضرت عباس، حضرت حسن و حسین وغیرہ ہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دعا کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ابن کرت تم بالکل سچ کہتے ہو، یہ حضرات اللہ عز و جل کے نزدیک نہایت مکرم ہستیاں ہیں اور ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے تمام مسلمانوں کو وہ خط سنایا۔ مسلمانوں کے دل نہایت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا یا امیر، ہم میں سے ہر شخص جام شہادت پینے کے لیے تیار ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمرو بن علا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سکہ راوی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن کرت جب جمعہ کے روز مدینہ طیبہ سے رخصت ہو گئے اور اگلے روز یعنی ہفتہ کے دن ہم نے حضرت عمر کے پیچھے نماز فجر پڑھی تو ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک شور برپا ہوا اور چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی، جس کے سبب ہمارے دل کانپنے لگے۔ ہم نے اس کی تحقیق کے لیے دوڑے تو معلوم ہوا کہ یمن کے قبیلہ صدوان کہ 6000 آدمی جابر بن خول الربیع کے زیر قیادت جمع ہو کے جہاد کے لیے حاضر ہوئے۔ ان تمام قبیلوں اور شہریوں کے سردار باپیادہ ہوئے اور حضرت عمر بن خطاب کو سلام کیا۔ آپ نے انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا، چنانچہ یہ حضرات ایک جگہ مقیم ہو گئے۔ رات کی تاریکی نے ابھی آنا ہی شروع کیا تھا کہ مکہ معظمہ، طائف، وادی نخلا اور ثقیف کے 1000 آدمی حضرت سعید بن عامر کی زیر سیادت آ گئے۔ انہوں نے بھی حضرت عمر کو سلام کیا اور یہ بھی کہ پہلے لشکر کے پاس ٹھہرا دیے گئے۔ اتوار کے روز حضرت عمر اور ان کے پاس تشریف لے گئے تو ایک سرخ نشان بنا کے حضرت سعید بن عامر کو سپرد کر دیا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نشان لے کر چلنے کا ارادہ کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ابن عامر ذرا توقف کرو تاکہ میں تمہیں چند نصیحتیں کر دوں۔ اس کے بعد آپ پیادہ لشکر کی طرف چلے۔ آپ کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عباس، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ جس وقت آپ لشکر کے قریب پہنچ گئے تو آپ کھڑے ہو گئے۔ لوگ آپ کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا سعید، میں نے تمہیں اس تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ تم اس لشکر میں کسی آدمی سے افضل نہیں ہو۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تقوی اپنائے رکھو تو تم سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی ہو۔ جس وقت تم یہاں سے کوچ کرو تو حتی المقدور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، سب و شتم سے باز رہنا، چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھنا، بڑوں کو ان کی قوت کی وجہ سے چھوٹوں پر ترجیح نہ دینا، خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا، ہولناک اور پر خطر راستہ اور جنگل میں انہیں لے کر نہ نکلنا،
بلکہ آسان اور پرامن راستہ سے قطع سفر کرنا، کٹھن اور پرخار راستوں سے بچے رہنا۔ میرے بعد تم پر تمام تمہارے ساتھیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خلیفہ ہیں۔ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ مجھے ایسی عمدہ نصائح فرمائی ہیں کہ اگر ان پر عمل کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ نجات پالوں گا۔ دوستو 24 نمبر قسط کا انشاءاللہ یہی اینڈ ہوتا ہے۔ 25 نمبر قسط کے ساتھ انشاءاللہ بفضل خدا جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، کمنٹ باکس میں آ کے کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔